92 کے بعد سے میرا چونکہ عمران کے ساتھ ایک لائزون چل رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے کہا، میں نے اسے کہا یار تم سیاست میں آ جاؤ، ان دو خاندانوں کے خلاف نا، تمہارا کرسمہ بھی ہے، ہم تو ہمارا تو میرے کوئی سیاست میں کوئی وزن تو نہیں تھا نا. تو اسے میں نے کہا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں آنا، میرا تو ہسپتال جب تک نہیں بنے گا میں نے کوئی سوچنا بھی نہیں ہے. نہیں، پہلا تعارف عمران خان سے کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہمارے کامن فرینڈس تھے نا، وہ تھے عمر فاروق صاحب تھے، گولڈی کہتے ہیں وہ یہاں کا، جی تو وہ میرے بہت ان سے مطلب میرا فیملی ٹائپ ریلیشن تھا. پھر جب یہ جیتا 92 کا تو پھر اس کو ادھر لے آیا، قائی صاحب کے پاس بھی میں لے گیا، عمران کو ساروں سے ملایا. تو پھر جناب میں نے اسے کہا کہ تم سیاست میں آ جاؤ. تو اس نے کہا جب تک اسپتال نہیں بنتا تو میں نے تو سیاست نہیں کچھ نہیں کرتا. اچھا، سیاست کا اس وقت شروع میں تو کہتے ہیں بہت سخت وہ ناقد تھے. تو اس نے کہا نہیں جب تک اسپتال، اس کے بعد سوچوں گا نا. تو میں کہتے یار کی رہ گیا اسپتال میں، کیا پرابلم ہے ابھی؟ کہتا ہے میں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اور پیسے والے سے مانگا ہے، ہر ایک سے مانگا ہے، تو اب جو ہے ابھی بھی 10 کروڑ کا شارٹ فال ہے. یہ شوکت خانم کی کہانی. ٹھیک. تو اچھا میں ہوں عوامی نوعیت کا بندہ، میں تو کیمپیننگ از مائی، میں پاکستان میں میرے سے زیادہ کیمپینز کسی نے نہیں چلائی، ٹھیک ہے نا، افغانیوں سے شروع ہوا. تو میں نے کہا یار تم چھوڑو پیسے والوں کو، پبلک کے پاس جاؤ. کیسے جاؤں پبلک کے پاس؟ میں نے کہا وہ میرا کام ہے. میں نے ایک پلان بنا دیا کہ اس پلان کے تحت شہر شہر آپ جائیں اور یہ اس کی ڈائنامکس ہوگی. عام آدمی سے پیسے مانگے گئے. اور اس نے کہا میرے پاس تو اتنی ٹیم نہیں ہے. میں کہ ٹیم میں دے دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو جتنے جہاں جہاں پاسبان تھا وہاں کا جو ہیڈ تھا، میں نے آپ کا نیٹ ورک تو پہلے سے موجود تھا. وہ جہاں عمران جاتا تھا وہاں اس کے ساتھ ہو جاتا تھا، اور وہ پھر فنڈ ریزنگ میں نکلتے تھے. کیا بات. خان پہ تو ویسے ہی مطلب پیسہ تو اس پہ عاشق تھا نا. لوگوں نے گھر دے دیے، جیولری ڈال دی لاگے. کھلاڑی کو ایک کھلاڑی نہیں تھا وہ، ایک ہوپ تھی ان کی نا. ابھی یہ سیاست کی بات نہیں ہے نا کچھ نہیں، ابھی تو صرف ایک ورلڈ کپ جیتا ہوا کپتان، ورلڈ کپ جیتا ہوا کپتان، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں امید ہے اس بندے کی یہ عزت دی ہے اس نے ہمیں، یا ویسے اس کا کرسمہ بہت تھا. اس کا یہ میں آپ کو کہہ رہے ہیں لٹل لوگوں نے گھر دے دیے. ہاں میں بہت سے لوگوں سے اس کو ملواتا تھا نا جا کے. تو یہ جتنے بڑے دانشور بھی سارے میں نے ہی ملوائے، میرے گھر ہی ہوتا تھا اکثر. تو دفتر میں ہمارے، تو جو اس کے سامنے کہتا تھا نا وہ یوں کر کے نا سحر زدہ ہو جاتا اس کی پرسنالٹی میں. دانشور بھی؟ ہاں دانشور. اچھا. اور اچھا میں تو کرٹک تھا اس کا، مطلب میں تو بہت آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوتا تھا. تو اس کے بعد جناب یہ کیمپین چلی. اس شامی صاحب نے یا کسی نے ایک مضمون لکھ دیا وزیر اعظم عمران خان کا ووٹ. اچھا. اتنے بڑے بڑے وہ ہو رہے تھے نا اس کے ریسیپشنز، جس شہر میں ہزاروں لوگ. تو حکومت پریشان نہیں ہوئی اس وقت؟ پریشان ہوتی بھی تو کیا کہتی، پرمیشنز تو ساری لی ہوئی تھی، بینک کی گاڑی ساتھ ہوتی تھی، پیسے سارے اسی وقت، مطلب اچھا بینک کی گاڑی ساتھ ہوتی تھی، اتنے پیسے ملتے تھے، پورا وہ اس کا بکسا ساتھ ہوتا تھا. اور پھر میں یہ جو آخری جب فنش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ایک کلوزنگ پروگرام کرنا ہے، تو ہم نے پھر وہ رکھا فورٹرس میں. اچھا. یوم پتہ نہیں عوام اس کو نام دیا، کسی قسم پہ نام دیا اس کو. پورا فورٹرس اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، اور لوگ آخری دن بھی بوریوں میں بھر بھر کے پیسے پھینکتے تھے گاڑی کی طرف، کیونکہ میں تو خود ہر چیز کو آرگنائز کر رہا تھا نا. کیا منظر ہوگا، کیا منظر کہ گاڑی پہ لوگ پیسے پھینک رہے ہیں، پیسے بوریوں میں، بوریاں سے مت تھیلیوں میں نا. ٹھیک ہے. تو مطلب وہ تھا. اچھا اب یہ سب چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر وہ عمران کی شادی بھی ہو گئی، وہ بھی اللہ ربا سارا، تو چلتے رہے ساتھ. وہ پیسے تو اب آپ کی تو دوستی جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا اس دوران اس کی پھر وہ پولیٹیکل گرومنگ بھی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی. سب لوگ مل کے مطلب پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ڈسکشنز. اور باقی کون لوگ تھے؟ امیت گل صاحب کا نام لیا جاتا ہے. دیکھیں جو اوریجنلی تھے نا وہ مطلب ایک تو عمران کے اپنے دوست تھے، مواہد تھے،
مشاہد صاحب کے بڑے بھائی جو وہ بہت ڈیڈیکیٹڈلی کام کرتے تھے. اس کے اپنے دوست ہوتے تھے, میں ہوتا تھا. پھر ہم یہ ڈفرینٹ مطلب جیسے زیاد صاحب ہو گئے, حسن نثار صاحب ہو گئے, میرے جتنے دوست تھے وہ سارے کے سارے, ہارون رشید صاحب ہو گئے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے تھے اور یہ بیٹھ کے مطلب اپنا وہ کرتے تھے. ابھی نئی پارٹی بنی نہیں ہے, اس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی ضرورت ہے, باتیں ہو رہی ہیں, اور میں بھی آبزرو کر رہا ہوں. مطلب ہم ایک قسم کی ٹریننگ چل رہی ہے, ایک سیشن چل رہا ہے. لیکن وہاں عمران خان پہ لوگ کیوں زور لگاتے تھے کہ بھئی تمہیں بنانی چاہیے؟ اور کسے کہتے؟ کوئی اس ٹائم بڑا فگر اور نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. دیکھیں نا, مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا تھا کہ اگر ان خاندانوں کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے. ہمارا خیال یہ تھا اس کا کرزما اتنا ہے کہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہ اس وقت ہمارا خیال تھا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا, فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے. تو پھر ان کی میٹنگ وغیرہ تھی, تو اس میں ہوتا رہا, چلتا رہا. میری ساری ٹیم کے لوگ بھی ان کے ساتھ بڑا تعاون کر رہے تھے. سمجھ لیں ابتدائی ٹیم تو پاسبان والی تھی پی ٹی آئی کے پاس. وہ مطلب ان کے اپنے بھی دوست تھے کافی, لیکن وہ بھی سارے تھے, ابھی بھی سارے ہیں, ان میں سے کافی لوگ ہیں. تو بڑی پوزیشنز پہ رہے سارے. تو پھر یہ ہوا کہ وہ جس دن اس نے پارٹی کا فیصلہ کر لیا, اس وقت تک میں آبزرو کر رہا تھا خان صاحب کو. ٹھیک ہے نا جی, میں سائلنٹ آبزرور کے طور پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر ہی واز ویری کائنڈ. جب اس نے پھر وہ میرے آفس آیا, ہماری بھی ساری ٹیم اکٹھی ہوئی تھی, وہ 25-30 ٹاپ کے جو لوگ تھے پاکستان سے آئے تھے, وہ بھی سب بیٹھے ہوئے تھے. ان سے میں نے ڈسکس بھی کیا تھا سارا. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ میں اس طرح اناؤنس کر رہا ہوں, تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. وہ شاعری ہے, وہ زیادہ کسی کو منت اللہ نہیں کرتا, وہ بڑی اس سے ڈگنیٹی سے بات کرتا ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا, تو میں نے پھر اس وقت خان صاحب کو کہا, میں نے کہا جی یہ میری ٹیم ہے, یہ ساری آپ کے ساتھ کام کرتی رہی ہے, آپ کو لائک بھی کرتی ہے, تو یہ آپ کے ساتھ ان میں سے جو بھی آپ کے ساتھ جانا چاہے گا مجھے خوشی ہوگی, میں پرسنلی نہیں جاؤں. پھر آپ نے ایک مرتبہ مرغے کی جماعت اسلامی والے بھی آپ کا انتظار کر رہے تھے ادھر سے پھر جو ہے میں نے کہا جی نہیں. کیوں, کیا ہوا؟ یہ جو ہے بڑا ٹائم تھا, یعنی لیکن اس میں پاسبان آپ نے ان کو دے دی. اب اس وقت وہ ہے جیل میں نا, اب میں کوئی ایسی بات نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں تھیں جن کو میرے آبزرویشنز کی وجہ سے میں نے لیکن اس کو میں نے اس میں نہیں کیا. اور اپنے دوستوں کو کہا کہ چل جانا چاہو تو چلے جاؤ. جتنے گئے, جو میرے ساتھ رہ گئے, مطلب باقی سارے مطلب چلے گئے, موسٹلی کافی لوگ گئے اس کے ساتھ. اور پھر انہوں نے دل سے کام کیا, اور ان کی ٹریننگ میں نے اتنی کی ہوئی تھی کہ وہ بہت ایسٹ تھے اس کا. تو وہ اس نے وہ شروع کر دیا. تو پھر جناب ہم پھر کلے رہ گئے.